اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیل اور اس کا وسیع مفہوم۔ یاد رہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، آپ کے پاکیزہ اخلاق و عادات، خواہ ان کا تعلق طبی اور بشری امور سے کیوں نہ ہو، سب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ترجمان السنہ میں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا ہر عمل سب حدیث کا جزء ہے، اسی طرح اسوہ رسول صرف عمل کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ کا قول و فعل جو کچھ بھی ہے وہ سب امت کے لیے نمونہ ہے۔ کچھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر ہی موقوف نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بارے میں اسوہ ہے۔ اسی طرح فصل خصومات، امت کے نظم و نسق اور دیگر ضروریات میں بھی اسوہ ہے، حتیٰ کہ خوش طبعی، ہنسی مسکراہٹ کے انداز میں بھی قرآن کریم نے کسی ادنیٰ تفصیل کے بغیر تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ کہا ہے۔ خیال رہے کہ بعض ناواقف حقیقت حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو صرف عبادات میں اسوہ تسلیم کیا ہے، اور باقی حیات طیبہ کے احوال و عادات کو اسوہ ہونے سے خارج کر دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرتی امور میں عادات تو ماحول میں عرب کے تابع تھے، وہاں کا عرف و رواج جو تھا اسی کی رعایت کرتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے چونکہ وہاں کا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے چونکہ ٹوپی کا رواج تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ امور ماحول اور رواج کے طور پر تھے، اس لیے امور مذکورہ وغیرہ کی اتباع ضروری نہیں۔ یہ بہت بڑی باعث شکاوت غلط فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماحول اور رواج کی مخالفت کی ہے۔ ماحول تو کفر اور شرک کا تھا، ظلم و تشدد اور لوٹ مار کا تھا، زنا اور بے حیائی کا رواج تھا، معاشرے اور قمار بازی کا دورہ تھا، ننگے اور برہنہ طواف کرنے کا عام رواج تھا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کی موافقت کی؟ اس جاہلیت کے طور طریقہ پر اپنے کو ڈھالا؟ ہرگز نہیں۔ اسے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار طریقے جن کا تعلق بشری و طبی امور سے ہو، تعلیم و تربیت ربانی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے قابل عمل اور مشعل راہ ہیں۔ اسی وہم فاسد اور الزام باطل کو رد کرتے ہوئے ترجمان السنہ میں مذکور ہے، قرآن کریم نے کسی ادنیٰ تفصیل کے بغیر تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ کہا ہے، اور کوئی معمولی اشارہ بھی اس کی طرف نہیں کیا کہ نماز، روزہ یا عبادت کی تشریح کے سوا بقیہ امور میں آپ کی ذات اسوہ نہیں ہے۔